چھوٹا سا، لیکن ان کی روشنی ان کی شخصیت کے اندر بہت کام سر انجام دے گی. میرے سامنے آج وہ ہستی تشریف لا رہے ہیں بابر سر. ان کی پہچان ویانا کے اندر سب سے زیادہ ہے. ان کی پہچان کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو نہ جانتا ہو، لیکن میں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ ہے تو قائد اعظم کی سیکنڈ کاپی، لیکن ان کے اندر شخصیت ویسی ہے جیسے ہونی چاہیے. آئیے پلیز. منجے بہت ہی اچھی شخصیت کے مالک ہیں، لیکن کچھ ایسے سوال جو ہمارے اندر ابھرتے ہیں جو ہمارے ویانا کے اندر پبلک کو پتہ نہیں ہے، اور اس لیے میں نے آج چھوٹا سا اپنے اسٹوڈیو کے اندر انتظام کیا ہے تاکہ سب لوگ ان کے بارے میں جان سکیں کہ یہ شخصیت ہمارے اندر ایک چراغ کی روشنی جو ہمارے اندر پھیلانا چاہتی ہے، اور جو کشتی انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے، جس کشتی پہ یہ سوار ہے اس وقت، اس کو اللہ تعالیٰ ڈوبنے سے بچائے. اور جو ہمارے ملک کے لیے جو بھی کام کرنے کے لیے انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دے. بابا بھائی جی، میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو. ضرور. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ویانا میں کب سے ہیں؟ میں جی 26 سپتمبر 1972 میں گیا. اور کیا کچھ کیا آپ نے؟ اگر کام کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہیں تو میں نے اخبار بیچنے سے لے کر ہاسپٹل میں کام کیا، اس کے بعد ریسٹورینٹس میں کام کیا، ڈش واشر سے لے کر کوک ویٹر کا کام کیا، مینجمنٹ تک کیا، اور کبھی کسی پازیٹیو کام سے جی نہیں چکا. جو اویلیبل ہوا، جو بیسٹ اویلیبل ہوا، اس کو اچھی. ہاں، اس بارے میں تو میں بھی آپ کے بارے میں جانتی ہوں کہ جب وہ یہ پہلی دفعہ میری دکان پہ آئے تو پتہ کیسے آئے ہیں کہ انہیں یہ پتہ چلا کہ میں نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی دکان کی ہے، تو یہ زخمی پاؤں کی حالت میں میری دکان میں تصویریں بنانے آئے ہیں. تو دیکھیں یہ انسان وہ شخصیت ہے جنہوں نے ہر ایک کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کی ہے اور اپنی تکلیف کو چھپا کے رکھا، لیکن کسی کو شو نہیں کیا، اور ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ہر سوشل ورکر میں. اور آج جو شخصیت میں ان سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، ان کے اندر بہت سی باتیں ایسی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں جو کسی کو نہیں پتا. سب کو یہ پتا ہے کہ بابر صاحب ایک کلچرل پروگرام استعمال کرتے ہیں، وہاں کام کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے. یہ جو روشنی ہے یہ ان کے اندر ہے، اور یہ روشنی کون پیدا کر سکتا ہے؟ ایسے ہیرو جو ہمارے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں، اور وہ بچیاں جو ہماری خون کے آنسو ہوتی ہیں، موت کے خون ہوتی ہیں، یا جن کو ایجوکیشن حاصل نہیں ہوتی اور وہ موت کے منہ جاتی ہیں، تو ایسے لوگ ہی ہیں جو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ملک کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دے اور ہم ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ ہمیشہ. تو آپ کی ایجوکیشن کہاں سے اسٹارٹ ہوئی؟ ہاں، میں نے پنڈی میں اسٹارٹ لیا تھا، اسکولنگ پنڈی کی ہے، اس کے بعد میٹرک کوہاٹ میں کیا، اور کالج بھی پہلے کوہاٹ میں گیا، اس کے بعد والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تو واپس راولپنڈی آ گئے، اور گورنمنٹ کالج میں بھی تعلیم حاصل کی. اس میں تعلیم کے ساتھ جو ایتھلیٹکس کا، سوشل ورکس کا سلسلہ شروع سے جاری رہا، اور میرے اندر ایک جذبہ شروع سے یہ رہا کہ میں ہمارے اپنے، چاہے وہ کراچی سے ہیں، لاہور سے ہیں، پشاور سے ہیں، پنڈی سے ہیں، وہ سارے ہمارے اپنے ہیں. اور میں یہ ہمیشہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں، میں کہتا ہوں میں پاکستان سے. نہیں، آپ پاکستان میں کون سے علاقے سے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایک پورا کیک مجھے ملتا ہے میں ایک پیس کیوں لوں گا؟ یہ پورا کیک میرا ہے، یہ پورا پاکستان میرا ہے. میں کوئی تو بھی آپ ہیں کدھر کی؟ یہ تو میں بھی سوال اٹھا. جی، میرے 4 فادرز فرنٹیئر سے تھے،
तंतौड़ जगह है जो एबटाबाद का पुल के पास कोई जगह है जिसको मैंने आज तक नहीं देखा। हमारे फोर फादर्स वहाँ से थे लेकिन वो फिर पंजाब में आ गए। जिसको नानका कहा जाता है वो हमारा गुजरांवाले में था, जो दादका कहा जाता है वो वजीराबाद में था। लेकिन वो जगह हैं जहाँ हमें पर्सनली कोई नहीं जानता, इसलिए कि हमारे आबाओ अजदाद वहाँ रहे। उसके बाद हम लोग, वालिद साहब रेलवे में थे तो ट्रांसफ़र होती रही, तो हम लोग इत्तेफाक ऐसा हुआ कि तकरीबन पाकिस्तान के सारे हिस्सों में रहे और इसीलिए सारे पाकिस्तान से हमें। मैंने आपके बारे में सुना कि आप किसी दौर में भागते भी थे। मैं बिल्कुल भागता रहा हूँ। मैंने कॉलेज में रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है 1500 मीटर्स का, और स्कूल से नहीं भागता था रेस में भागता था। तो उसके बाद ये है कि यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ यूनिवर्सिटी में पूरी ऑल पेशावर यूनिवर्सिटी की एथलेटिक्स में मैंने हिस्सा लिया, लेकिन उस वक्त मेरा पाँव जख्मी हो गया और मैं 5वीं पोजीशन में आया 5000 मीटर्स में। अच्छा, ये अक्सर आपके पाँव क्यों जख्मी हो जाते हैं? जब आप मेरी दुकान में भी आए थे तो आप कैमरे मैनिंग कर रहे थे जी, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि आप पाँव के ऊपर पाँव दबा रहे थे। उसकी वजह यह है जी कि जब आप किसी ऊंची नीची जगह पर चलते हैं तो उसमें जख्मी होने का अंदेशा हमेशा मौजूद होता है और उससे घबराना नहीं चाहिए। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। वाह माशाल्लाह। इसी सूरत में मैं आपकी नजर एक छोटा सा नजराना पेश करना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। ये मेरी टीम की तरफ से, मेरे साथ हेल्प करने वालों की तरफ से, सबकी तरफ से, और जो आप काम कर रहे हैं उस सिलसिले में ये इतना प्यारा सा फिल्म को बहुत मेहरबानी। आपके बारे में ये सुना कि आप कुछ एंटीक किस्म की चीजें इकट्ठी करते हैं। बिल्कुल सही सुना जी आपने। मैंने अपने घर में एक म्यूजियम बना रखा है। मैं काम भी म्यूजियम में ही करता हूँ। तो शौक़ तो शुरू से था, लेकिन जब म्यूजियम में काम शुरू किया तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि अब तुम वहाँ पहुँचे हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए। अच्छा, एक और मेरे एग्जाम में बार बार दौड़ रहा है और वो आपकी तरह नहीं दौड़ रहा है जिस तरह से आप दौड़ रहे थे। ये है कि आप एंटीक के साथ कांटेक्ट था, आपका भागदौड़ के साथ था, आपके एजुकेशन के साथ था, तो ये पॉलिटिक्स कैसे आपकी दुनिया में आ गई? देखिए, पॉलिटिक्स एक ऐसा ज़रूरी अमर है इंसान की ज़िंदगी में कि वो आप चाहें या ना चाहें आपकी ज़िंदगी में होता है। अगर आपको एहसास नहीं होता तो वो अलग बात है, लेकिन मैं अक्सर ये समझता हूँ कि आज हमारे पॉलिटिकल हालात जो हैं उसकी ख़राबी में बहुत ज़्यादा कसूर उन लोगों का है जो शरीफ लोग हैं, जो भले मानस हैं और जो अपने आप को बहुत यानी कैरेक्टर वाइज साफ सुथरा समझते हैं। ये तो है, लेकिन नहीं मतलब, और वो हैं भी, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं है। उनका ये कसूर किस तरह बनता है कि आप किसी भले मानस आदमी से पूछ लें तो वो आपको ये कहता है मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछ सकती हूँ, आपको सियासत से ताल्लुक है? था तो शुरू से, मुझे एहसास देर से हुआ। मतलब जाहिर है ये आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है। आपकी जो सोसाइटी है उसको किस तरीके से चलाना है, इसका नाम सियासत है। सियासत जो आज हवा बनी हुई है, जो आज गंद बना हुआ है, जिसको हर बंदा नफरत की नजर से देखता है, वो सियासत नहीं है। नहीं, ये तो हकीकत है कि आजकल पाकिस्तान में जाके उनके हालात देखें और उनके गुर्बत देखें और इतनी ऊंचाई की तरफ प्राइस जा रहे हैं। गरीब क्या खाता है? जी बिल्कुल। गम, दर्द, दुख, मसाइल अपनी जगह हैं, मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको वही क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये मिसमैनेजमेंट है। अल्लाह ने आपको हर वो चीज़ दे रखी है जो आपको एक खुशहाल तरीन कौम और मुल्क बना सकती है। उसमें आपको मैंने यहाँ पे वो मैनेजमेंट का कोर्स किया तो हमारा प्रोफेसर कहता है कि मेरे प्रोफेसर ने कहा कि किसी भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो एशिया में मौजूद है। सिर्फ नहीं है तो मैनेजमेंट नहीं है। हमें ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ को किस वक्त कहाँ इस्तेमाल करना है। इस वजह से हमारे ये हालात हैं, मिसमैनेजमेंट की वजह से। और हम जो आज सियासत के बारे में तसव्वुर रखते हैं
کہ جی جو دھوکہ دیتا ہے, جو بدماشی کرتا ہے, جو دوسروں کا حق چھینتا ہے, وہ سیاستدان کامیاب سیاستدان ہے. میں ایسی سیاست سے بالکل متنفر ہوں. جب شریف لوگ جو واقعی مخلص ہیں اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ بھئی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو پیچھے کون رہ جائے گا؟ وہی بدماش, وہی لٹیرے, وہی گندی ذہنیت کے لوگ. تو پھر جب وہ غلط کام کرتے ہیں تو پھر آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کو آگے آنا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مخلص ہیں ملک کے ساتھ, قوم کے ساتھ اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ, تو آپ کو آگے آنا ہے. آپ کو باغ دور خود سنبھالنی ہے, اور جو غلط راستے پہ چل رہے ہیں اس کو صحیح راستے پر لے کر آنا ہے. یہ ہمارا کام ہے. جس کو ہم نہیں کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے حالات یہ ہیں. میں نے 1-2 انٹرویو سنے ہیں عمران صاحب کے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم 3 مہینے کے اندر ساری برائیاں ختم کر دیں گے. انشاءاللہ, بالکل کوشش یہی ہے. اللہ کرے, میں تو کہتے دین دیارے بالکل یہ بات ہو, اور اللہ کرے ہمارے ملک میں خاص طور پہ جو بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں اور ان کو جو موت کے نیند سلاتے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. اور جو بچیاں خوف اور ڈر سے اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتی, اور جو لوگ ملک میں اتنی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ باہر جائیں گے واپس موت کے ساتھ آئیں گے کہ خوشحالی کے ساتھ آئیں گے. تو آج کل کے جو حالات ہیں ہمارے پاکستان میں, تو کیا یہ حقیقت ہے کہ عمران صاحب نے جو کہا ہے کیا وہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. میرے خیال میں انسان کو ہمیشہ ایک خوش آئند مستقبل کی طرف دیکھنا چاہیے. اور اگر آپ تھوڑا سا تجزیہ کر کے دیکھیں تو ایک زید حامد صاحب ہیں, شاید آپ ان کو جانتے ہوں. وہ بعض اوقات تو بہت زیادہ امید دلا دیتے ہیں انسان کو, لیکن انہوں نے پچھلے دنوں میں ایک تقریر میں کہا کہ میرے بچوں, خدا کی قسم تم خوش قسمت ہو کہ تم اس دور میں پیدا ہوئے. آپ اندازہ لگائیں کہ لوگوں کے چہروں پر کیا تاثر ہوگا. یہ حالات ہیں, یہ برائی چل رہی ہے, ہر چیز ختم ہو رہی ہے, ہر چیز ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے, اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ تو سچ ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ کوئی بات بے بنیاد نہیں کیا کرتے. وہ ہمیشہ ہسٹری سے اٹھا کے لے کے آتے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں اس کو آگے بڑھا کے کہتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضور پاک جب تشریف لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اس وقت یہاں اس سے زیادہ بہتر حالات تھے. جب بھی کوئی بڑا تبدیلی لے کر آئے ہیں, بڑی تبدیلی دنیا میں آئی ہے, تو اس وقت حالات اس سے زیادہ خراب رہے ہیں. لیکن جب کوئی مخلص اور صحیح سوچ رکھنے والا انسان آپ کو لیڈ کرتا ہے, آپ کو گائیڈ کرتا ہے, صحیح راستہ دکھاتا ہے, تو حالات خود بخود تبدیل ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ خواہش آپ کے دل میں ہے, یہ خواہش ہماری قوم کے دل میں ہے کہ ملک ہمارا خوشحال ہو, اس میں ہم ہر اچھی چیز دیکھیں. تو وہ ہے, اللہ میاں نے موقع دیا ہوا ہے آپ کو, اور اس کو ہم اگر اویل نہیں کرتے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا قصور ہے. ہم بڑے حقیقت کو دیکھتے ہوئے اگر اس کا فیصلہ کریں کہ ہم نے خود حالات کو تبدیل کرنا ہے, کوئی منسٹر آپ کی ضروریات کو سمجھ ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان حالات میں, ان مسائل میں مطلب خود انوالو نہیں ہے. آپ نے وہ مثال سنی ہوگی کہ ایک شہزادی کو کسی نے بتایا کہ غریب لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی, تو کہتی ہے ڈبل روٹی کھا لیں. تو ان لوگوں کا یہ حال ہے. یعنی اگر موت نہیں ملتی تو خودکشی کر لو. بالکل, جو بھی ہے, مطلب یہ چیزیں ساری وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوئی ہیں اور اس کو بہت ٹائم لگا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان یا کوئی بھی انسان آگے آ کر اس کو دنوں کے اندر ختم کر دے گا, کوئی نہیں کر سکتا. لیکن وہ آپ کو ایک صحیح ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں. اس نے جو شروع کیا ہے سلسلہ, اس کا آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ اس نے آج تک پرفارم کیا ہے. جو کچھ اس نے کیا ہے اپنی رینج کے لحاظ سے بہت اچھا کیا ہے, اور اس کو اگر موقع ملے تو وہ بڑے پیمانے پہ اس کو اسی طریقے سے آگے لے کر جا سکتا ہے. اس نے ایجوکیشن میں یونیورسٹی دیا پاکستان کے اندر, جو دنیا میں ٹاپ کی یونیورسٹیز میں شامل کی جا سکتی ہے. ابھی ڈیولپمنٹ ہے, لیکن نمل یونیورسٹی جو ہے وہ دنیا کے ہائیسٹ اسٹینڈرڈ کے مطابق نمل یونیورسٹی بنائی ہے.
ہاسپٹل کینسر ہاسپٹل بنایا. جب وہ اس نے شروع کیا تو لوگ پاگل کہتے تھے یہ اس ملک میں نہیں بن سکتا. آج چل رہا ہے الحمدللہ. پھر میں نے پچھلے دنوں میں سنا کہ ان کے والد صاحب خود اس ہاسپٹل میں گئے ہیں تو وہ لائن میں کھڑے ہوئے تھے. ان کو کوئی پریفرنس آگے نہیں. ڈسپلن یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. جب ہم سارے اپنے آپ پر بھی قربانی لے کر آئیں گے کہ بھائی یہ کیونکہ یہ نہیں کہ یہ میرا کیونکہ میرا کام ہے تو کوئی بات نہیں چلتا ہے, باقی سارے انتظار کرتے رہیں میری گاڑی گزر جائے, پھر نہیں کام ہوتا. ڈسپلن سب کے لیے ایک. اس کے بعد آپ کا جو تحریک انصاف ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انصاف سب کے لیے ایک. یہ نہیں کہ یہ کیونکہ پریزیڈنٹ ہے یا منسٹر ہیں یا فلانے ہیں تو ان کے لیے قانون اور ہے دوسرے کے لیے قانون اور ہے. یہ چیز ختم ہونی چاہیے. اچھا, یہ عمران صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ یہ اوپر کی ٹیم اگر ٹھیک ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی ساری برائیوں پہ قابو پایا جا سکتا ہے. تو یہ آپ کی بھی ٹیم اوپر سے درست ہوگی انشاءاللہ ہماری اپنی پوری طور پہ کوشش ہے. اور اعجاز صاحب موجود تھے ہماری ٹیم کے انٹروڈکشن میں, تو اس میں سب آپ کو نئے چہرے نظر آئیں گے. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو مطلب اور وہ اس میں یعنی جذبے کے ساتھ نوجوانوں کو ہمارا طریقہ کار پارٹی کا بھی یہی ہے, ہم نے بھی یہاں سلسلہ یہی شروع کیا کہ ایک فرنٹ ٹیم ہوگی وہ ساری ینگسٹرز کی ہوگی. ایک ہم ہوں گے پیچھے جو ایڈوائزرز ہوں گے, جو مطلب جو آفیشیل کام ہیں جو ادھر ادھر کے دوڑ بھاگ کے ہیں وہ ہم کریں گے. باقی ٹیم کو لے کر نوجوان آگے چلیں گے. اور پاکستان میں بھی یہی طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہے کہ وہ نوجوانوں کو موقع دے رہے ہیں جو مطلب پوری ایموشنز کے ساتھ اس چیز کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اچھا, میں نے ایک بات سنی ہے کہ کچھ آپ کی پرسنل باتیں کھل رہی ہے کہ یہاں آپ کچھ بچوں کو تیار بھی کر رہے ہیں, نوجوانوں کو آپ اپنی جو اندرونی آپ کے اندر خصوصیات ہیں وہ کسی کو دے رہے ہیں. صرف یہاں پر نہیں, میری کوشش یہ ہے کہ دنیا میں سب جگہ پر. آپ کبھی میرا فیس بک دیکھیں تو اس کے اندر میں نے دنیا میں کراچی میں بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں گائیڈ کر رہا ہوں, اور جاپان میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میں گائیڈ کرتا ہوں اور میں ان کو مشورے دیتا ہوں. اور وہ مطلب پچھلے دنوں ایک بڑا مایوس کن ڈسکشن ہو رہی تھی ایک نوجوان کے ساتھ. آخر میں جا کے کہا جو سوال میں سالوں سے لوگوں سے کر رہا تھا کبھی کسی نے جواب نہیں دیا, آپ نے مجھے مطمئن کر دیا. وہ سوال یہ تھا کہ ہمارا مستقبل کب تبدیل ہوگا. میں نے کہا جس دن تم آگے بڑھو گے تب تبدیل ہوگا. کوئی اوپر سے آ کر آپ کا مستقبل تبدیل نہیں کرے گا. یہ وہی بات ہوگی نا, ہمت مرد مدد خدا. اگر آپ میں ہمت ہے آپ آگے بڑھو گے. جب تک آپ دوسروں پر چھوڑ دو گے تو دوسرے آپ کے لیے کیوں کام کریں گے. وہ ایک دفعہ میں نے اپنے بھائی کے اوپر چھوٹی سی غلط بیانی کی تھی, تو میں نے فنگر اٹھا کے کہا کہ پاپا اس نے ایسے کیا, تو میرے پاپا نے کہا کہ بیٹا اگر تم اس کی طرف انگلی اٹھاتے ہو تو 3 انگلیاں تمہاری طرف بڑھ رہی ہیں. صحیح ہے کہ بیٹا آپ اپنے آپ میں دیکھو کہ آپ کیا ہو. تو آج وہ میری بات اصل میں ہمارے اندر یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی یا کوئی بھی سوشل ورکر یا کوئی آ کے آپ کے مسائل کو حل کرے گا. بھائی کیوں کرے گا, یہ اس کے مسائل نہیں ہیں. وہ آپ کو گائیڈ ضرور کر سکتا ہے, وہ آپ کو راستہ دکھا سکتا ہے کہ یار یہ راستہ صحیح ہے یہ غلط ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ اس کو صحیح راستے پہ چلیں گے تو آپ منزل پر پہنچیں گے, ورنہ تو آپ اسی طرح دھکے کھاتے رہیں گے, کبھی ادھر کبھی ادھر. اچھا جی, ایک اور پرسنل سوال ہے کہ عمران خان کے ساتھ اٹیچمنٹ آپ کی کیسی ہوئی ہے؟ وہ ایسے ہوئی کہ میں شروع سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں 41 سال سے آسٹریا میں رہتا ہوں, اور میرا مطلب سیاست سے رجحان ضرور رہا, اور میں بڑا کریٹیکل قسم کا سوال کرتا رہا. ایون امبیسی میں یا جو منسٹرز آتے تھے ان کے ساتھ بھی میں نے بڑے بڑے کڑوے سوال کیے, اور اوپنلی سامنے آ کر کیے, جس سے میں مقبول نہیں ہوں. لوگ مجھے پسند نہیں کرتے ہیں, کافی لوگ مجھے پسند نہیں کرتے ہیں, لیکن جو چیز میرے دل میں ہوتی ہے وہ میں سامنے لے آتا ہوں. ایک دفعہ الیکشن تھا تو میں پاکستان گیا ووٹ دینے کے لیے, کیونکہ آج بھی پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہوں.
تو پاکستان گیا ووٹ دینے کے لیے. تو جب ان لیڈروں کا تقریریں سنی تو ایک کہتا ہے جی ہم اس کو سمندر کی تہ میں دبا دیں گے, دوسرا کہتا ہے ہم اس کے ہاتھ میں جہاز کا ٹکٹ پکڑا دیں گے. تو جب یہ چیز سنی تو میں نے کہا یہ میرے لیڈر نہیں ہو سکتے. مطلب میں ایسے بندے کو یہ ریڈی والا کرے, کوئی ان پڑھ آدمی کرے تو میں سمجھتا ہوں چلو ٹھیک ہے, اس کو تو پتہ نہیں ہے. ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں کہ وہ دوسرے کے بارے میں یہ کہا ہم اس کو تباہ کر دیں گے, ہم ان کو خراب کر دیں گے. نہیں, آپ اپنی پرفارمنس بتائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. میں اپنے دوستوں میں جو بات کرتا ہوں, میری یہاں سراؤنڈنگس میں جتنے لوگ ہیں, تو میرے جذبات جو ہوتے ہیں پاکستان کے بارے میں, کشمیر کے بارے میں, امریکہ کی پالیسیز کے بارے میں, یا دوسری جتنے بھی پالیسیز ہیں, وہ جو میں جس انداز میں سوچتا ہوں اور جس کا وہ جواز میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. عمران خان واحد آدمی ہے جو وہ اسٹیج کے اوپر اور پریس کے اندر جا کے کرتا ہے, وہی سوال وہی اسی انداز میں جواب دیتا ہے. اور وہ میں ایسے بندے کو ایک ریپرزینٹیٹو سمجھتا ہوں. میں شخصیت کا قائل نہیں ہوں. اگر عمران خان اپنے راستے سے بھٹکتا ہے تو میں پہلا شخص ہوں گا جو اس کو کرٹیسائز کرے گا, کیونکہ میری ریلیشن جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ یا اس پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. میرے ریلیشن اصل میں پاکستان کے ساتھ ہیں, انسانیت کے ساتھ, اس کے بعد پاکستان کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ. تو اگر اس میں وہ اس وقت جو مجھے لوگ چل رہے ہیں اس راستے پر جاتا ہوا ایک ہی شخص نظر آتا ہے, اور اگر وہ اس راستے سے ہٹ کر کہیں اور جانے کی کوشش کرے گا, میں پہلا شخص ہوں گا جو اس چیز کو کرٹیسائز کرے گا اور اس کو روکے گا. ایک اور سوال کرنا چاہتی ہوں جی, کہ آپ سوشل ورکر تو بہت ویانا کے اندر فیمس ہیں, کیا ہر طرح کی خصوصیات, ہر طرح کا کلچر, ہر طرح کی ورائٹی جو آپ ویانا کے اندر شو کرتے ہیں اور اپنی جیب خرچ کر کے لوگوں کو خوشحال کرتے اور ان کو بتاتے کہ پاکستان کیا چیز ہے, تو یہ کیا آپ کی پولیٹک کے ساتھ یہ چیزیں بھی آگے چلیں گی؟ بالکل چلیں گی. اور اس میں بہت بڑا ہاتھ یہ ہے کہ عمران خان ایک سیاستدان ہونے سے پہلے ایک سوشل ورکر ہے. اس نے ہاسپٹل بنایا ایز اے سوشل ورکر بنایا, اس نے اسکول بنایا ایز اے سوشل ورکر. اس وقت اس کا پالیٹکس کا کوئی ارادہ نہیں تھا. پالیٹکس میں وہ بھی اتفاقیہ ہے. جب اس نے اپنے دوستوں میں ڈسکس کیا اور اس کے بعد یہ کہ اس نے یہ محسوس کیا کہ اس وقت ہمارے ملک کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اس میں جب تک آپ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتے اس وقت تک آپ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے, اس وقت تک کوئی چینج نہیں لا سکتے. تو اس کے بعد بنیادی طور پر اگر آپ عمران خان کی شخصیت کا تجزیہ کریں تو وہ سیاسی آدمی بقول عام لوگوں کے جو سیاسی آدمی ہوتا ہے وہ نہیں ہے. جیسا آپ نے مجھے بتایا کہ ابھی ایک دوست نے یہ الزام لگایا کہ بابر صاحب کو سیاست نہیں آتی. میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ مجھے وہ سیاست نہیں آتی. میں باتوں باتوں میں انہوں نے اتفاق کی بات ہے کہ کچھ ٹیلی فون کر کے ترمینے لی, تو میں نے کہا سوری آج میں نہیں کر سکتی کیونکہ آج میری دکان کے اندر ایک ایسا شخصیت تشریف لا رہی ہے کہ مجھے بڑی ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ میری دکان میں آ رہے ہیں. اور جب انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سے پروفیسر صاحب ہیں, میں نے کہا وہ بھی ایک بہت ہی اچھی حیثیت ہے کہ انہوں نے بھی ہمارے ملک کو ایک پھولوں کی گلدستے کی طرح اکٹھا کر کے اور ان کے جو خوبصورت الفاظ تھے ہمارے اندر احساس جتلانے والی بات تھی. اور اگر کوئی پڑھے اور اس سے سبق حاصل کر سکتا ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ میری دکان میں بے شمار لوگ آتے ہیں تو وہ مجھے دیکھتی سب سے پہلے کہتی یا تو آپ ایرانی ہیں یا انڈین ہیں. کبھی آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ پاکستانی ہیں. کیوں کہ ہماری پہچان نہیں ہے. ہماری پہچان کیا ہے جی, ڈنڈا پیٹ پٹائی کرنا, دماغے کرنا. اور ہماری جو سیاست ہے اس کا اتنا بیڑا غرق ہے کہ کوئی بھی آدمی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ آج یہ گھر واپس آئے گا سلامتی سے. تو یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہوئی ہے. اور آج اگر کوئی ایسا چراغ سامنے آ رہا ہے جو روشنی کے تھرو
اس ملک کو کچھ اجالا کرنا چاہتا ہے تو ہم پورا ان کا ساتھ دینا چاہیے, نہ کہ ان پہ شک کی نظر دیکھنا چاہیے, نہ کہ ان کو بری نظر سے برے الفاظوں سے طنز کرنا چاہیے, بلکہ ایسا سوچنا چاہیے کہ یہ قطرہ قطرہ بن کے ایک بہت بڑا سمندر بن سکتا ہے. تو آج اللہ تعالیٰ اگر کوئی کچھ چند, یہ نہیں ہے کہ ویانا کے اندر سے کوئی نکلے, انگلینڈ سے بھی ہو سکتا ہے, امریکہ سے بھی ہو سکتا ہے, چائنا سے بھی ہو سکتا ہے, کسی ملک سے بھی ہو سکتا ہے, تو کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک کو اچھے سے اچھا کرنا چاہیے. آج انڈیا دیکھیں ہر چیز میں, ہر ٹیکنیک میں پوری دنیا میں فیمس ہے, تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ صرف کمی ہے تو اخلاق کی کمی ہے, پیار کی کمی ہے, جدوجہد کی کمی ہے. وہ جو 14 نکات تھے جو ہمارے قائد اعظم کے تھرو ہمیں ملے ہیں, جو ہم 6ٹھی کلاس میں پڑھتے ہیں, تو اس کا کوئی اثر نہیں ہمارے اندر, تو کیوں نہیں ایسی شخصیت کا ساتھ دینا چاہیے. اور اگر کوئی آگے بڑھنا چاہے, ان سے میں سوال کرتی ہوں کہ اگر آپ کی سیاست میں یا آپ کی ممبری میں کوئی آنا چاہے تو ان کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں, اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک ویب سائٹ ہے انصاف.com, اس میں اگر آپ جائیں گے تو اس میں ممبرشپ فارمز بنے ہوئے ہیں, آپ وہاں سے بھی پرنٹ کر سکتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جن کا انٹرنیٹ کے ساتھ اتنا کنیکشن نہیں ہے یا وہ نہیں استعمال کرتے ہیں, تو وہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہاں پہ جو ہم ممبر ہیں وہ اپنے ممبرز کو اکٹھا کریں اور ان کی جو فنڈنگ ہے وہ اکٹھی کر کے, تو ہم ایک ایک چیز کا حساب اس پیج کے اوپر ہوگا کہ کس نے کتنے پیسے دیے, وہ اس میں لکھا ہوگا, اور وہ جو ہے اس کی ممبرشپ فیس کو ہم اکٹھا کر کے وہاں بھیج سکتے ہیں. ایک یہ پاسبلٹی ہے. دوسری وہی انصاف.com والی پاسبلٹی ہے, اس میں کیونکہ یہ پیسے جو ہیں یہ پارٹی کو جا رہے ہیں, یہ ہمارے پاس نہیں آ رہے, ہم ایک امانت کے طور پر آپ سے لے کر آگے بھجوانا چاہتے ہیں. جن لوگوں کو انٹرنیٹ سے اتنا زیادہ رابطہ نہیں ہے تو وہ ان کے لیے یہ پاسبلٹی ہے. ہمارے پاس فارم ہے, وہ فارم آپ لے سکتے ہیں, فل کر کے مجھے دے سکتے ہیں, یا اور بھی جو ہماری ٹیم ممبرز ہیں وہ ان میں سے کسی کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ ہمارے پاس پہنچ جائیں. تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ $10 منتھلی آپ نے تحریک کو بھیجنے ہیں, جس سے ان کا یہ خرچہ چلتا ہے جو الیکشن کا ہے. خاص طور پہ 25% وہ نوجوانوں کو کا حصہ انہوں نے علیحدہ رکھا ہے کہ نوجوان آگے آئیں گے, الیکشن لڑیں گے, اور جب وہ نوجوان آگے آئیں گے ان کے پاس فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوں گے کہ وہ الیکشن کا خرچہ برداشت کر سکیں, تو اس کا جو خرچہ ہے وہ پارٹی دے گی. تو کیا یہ صرف نیو جنریشن کے لیے ہے یا کوئی ایسے بزرگ ہیں جو اس چیز میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, یا کوئی لیڈیز ہیں جو آگے بڑھنا چاہتی ہیں, تو کیا ان کا بھی کوئی سلسلہ ہے؟ بالکل ایسا ہے کہ ہم کیونکہ قوم کے اندر نوجوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہیں, تو ہر بندہ جو ملک کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے, جو ملک کے حالات کو بہتر کرنا چاہتا ہے, وہ موسٹ ویلکم ہے. صرف پہلے فنکشن میں ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ کچھ وہاں جگہ کی تنگی تھی, خواتین کو اگر بلاتے تو ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں, تو جگہ کی تنگی کی وجہ سے ہم نے پہلے فنکشن میں نہیں رکھا. دوسرے ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کتنے لوگ آئیں گے, تو میرے ایسٹیمیٹ کے مطابق ماشاءاللہ مطلب کہ لوگ وہاں موجود تھے, اور اسی انداز سے انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہے وہ بڑے ہال میں ہوگا, اس میں لیڈیز بھی ہوں گی, بچے بھی ہوں گے, اور خاص طور پہ میں چاہوں گا کہ ینگسٹر جو یہاں پیدا ہوئے ہیں, بالکل ضروری نہیں کہ جمپ کر کے آگے آ جائیں, لیکن ان کو ایک انٹروڈکشن ان کو ہونا چاہیے کہ بھائی یہ سلسلہ موجود ہے, اور یہ اگر ان کو دل کو لگے, ان کو ملک کے ساتھ اتنی ہمدردی ہے اور وہ آگے آ کر کام کرنا چاہتے ہیں جس حیثیت سے, اس کے مختلف سٹیجز ہیں. آپ صرف ممبر بن سکتے ہیں, آپ پیئنگ ممبر بن سکتے ہیں, آپ ٹیم ممبر بن سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہمارے ڈیٹیل میں ہمارے پاس ہیں. تو آپ پھر آپ کی چوائس ہے کہ آپ کس انداز سے پارٹی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. تو اس میں اگر مناسب تعداد خواتین کی موجود ہو تو ایک لیڈیز ونگ بھی بنایا جا سکتا ہے, ایک یوتھ ونگ بنایا جا سکتا ہے, جس کے طریقے پہ وہ آپس میں فیصلہ کر لیں اور ہمیں صرف اطلاع دے دیں کہ بھئی ہم نے یہ فیصلہ کیا اور یہ اس دن پروگرام کر رہے ہیں, اور جو خالی لیڈیز کے پروگرام ہیں, کیونکہ یہ صرف سیاسی پارٹی نہیں ہے, یہ ملک کو ایک اچھا نظام دینے کے لیے ہم لوگوں نے کوشش شروع کی ہے. اس میں ہر قسم کی ایکٹیویٹیز ہوں گی,
جہاں تک مطلب اسلام کے اندر ایکٹیویٹیز کا تعلق ہے، مسجد جو ہے ہم نے صرف وہ نماز کے لیے مقرر کر دی ہے. مسجد کے اندر بندوں کے سوشل مسائل حل کیے جاتے تھے. لیکن آج کل تو صرف وہاں پہ ساری برائیاں نہیں، اکٹھی کرنے اور نکالنے کی بات وہی آتی ہے کہ یہ مس یوز ہو رہا ہے. جبکہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ کیوں ہے گھر کی نسبت؟ کہ آپ وہاں جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی کمیونٹی کے باقی لوگ ہیں ان میں سے کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کسی کا کوئی پرابلم ہے، کوئی بیمار ہے، وہ ساری چیزیں ہم آپس میں شیئر کر سکتے ہیں. یہ مٹھائی نہیں ہے اندر کی شخصیت ہے جی. کن سے متاثر، کس شاعر سے متاثر ہو کے آپ یہاں تک پہنچے؟ دیکھیں ویسے تو میں ہر اس شخصیت سے متاثر ہوتا ہوں جو کوئی بھی پازیٹیو کام کرتا ہے، چاہے وہ پاکستان سے ہو یا کسی اور ملک سے بھی ہو. لیکن پاکستان میں مستقبل کو بنانے کے لیے علامہ اقبال نے بہت اچھی شاعری کی ہے، بہت اچھے اشعار کہے ہیں. خاص طور پہ نوجوانوں کو انہوں نے بہت سے پیغام دیے ہیں، اور ایک انسان کو شاہین کا روپ دے کر انہوں نے ایسی بلند پایا شاعری کی ہے کہ ایک انا ماری شمل نام کی جرمن خاتون تھیں، انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے اقبالیات کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال کے ایک ایک شعر کے اوپر ڈاکٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اتنی گہرائی ہے ان کے اشعار میں. تو مطلب شاعری انداز سے میں علامہ اقبال سے بہت متاثر ہوں. اور میں نے میٹرک کے پیپر میں ساری دوسرے لوگوں کے شعر یاد تھے، اور میں نے اس میں پوری ٹوٹل شاعری سے میں نے شعروں سے مضمون لکھا، تو جس پہ مجھے 100 میں 100 نمبر ملے اردو میں. اور میرا ٹیچر کہتا تھا کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کو 100 میں سے 100 اردو میں نہیں دیے ہیں. تو لیکن اب وہ سارے یاد نہیں ہے، اب یادداشت کافی کمزور ہو گئی ہے. لیکن ظاہر ہے جو ایک ضروری قسم کے اشعار ہیں وہ چند اب بھی ذہن میں موجود ہیں. کیا کچھ؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب اس شعر کے اندر انہوں نے یہ نہیں کہ انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو اتنا اونچا اڑاؤ کہ مطلب تمہیں نیچے والے بھول جائیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اپنے آپ میں اپنی شخصیت کو اس قدر بلند کر لو کہ چھوٹی چھوٹی جو لوگوں کی غلط باتیں ہیں وہ آپ پر متاثر نہ ہوں. اور جب آپ اپنے آپ سے باہر نکل کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں، تو باقی اللہ میاں خود آپ کے لیے پھر کام کرتے ہیں. یعنی اللہ میاں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، کہ جب اللہ میاں آپ کے حساب کتاب لکھنے لگے تو اس سے پہلے یہ سوچ لے کہ اس بندے کو کیا پسند ہے. اللہ میاں پوچھنے نہیں آئیں گے، لیکن وہ یہ ہے کہ اللہ میاں کو پتا ہوگا کہ آپ کی کیا مرضی ہے، آپ کی کیا پسند ہے، تو خود بخود اس پسند کو وہ اللہ میاں آپ کے لیے آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے. بابر صاحب آپ سے ایک اور سوال جی کہ یہ بیانہ کے اندر آپ سوشل ورک کرتے ہیں، آپ ٹکٹ بھی کرواتے ہیں، آپ کلچر بھی کرواتے ہیں، آپ میرے گھر میں PCC میں کام کیا ہے، اس میں وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں. لیکن پھر میں نے دیکھا کہ وہ ڈیسیژن وہ خود لے لیتے ہیں، میں بعد میں باری کھڑا رہتا ہوں، صرف میرا نام استعمال اس طرح نہیں. باقی اب بھی میں ان کے ساتھ اتنا کوآپریٹ کرتا ہوں کہ جب بھی وہ پروگرام ارینج کرتے ہیں تو ٹوٹل گراؤنڈ کی ڈیکوریشن. تو بیانہ کے اندر آپ کیا کچھ میں نے شروع کیا، جاوید قریشی صاحب نے اس وقت جب ہم نے گیدرنگ شروع کی پاکستانی کمیونٹی کی، جس میں زیادہ تر ایمبیسی کا اسٹاف ہوتا تھا، باقی گنتی کے لوگ تھے، تو اس وقت سے ان کے ساتھ بہت زیادہ ان کے ساتھ جو بھی تعاون کر سکتے تھے وہ کیا. پھر اصل جو سلسلہ شروع ہوا وہ ہم نے ایک پاکستانی جس کے اندر ہم نے بچوں کی اردو کلاسز شروع کی، اس کے بعد ہم نے کچھ پکنک وغیرہ کے کیا، اور یہ جیسا 14 اگست 23 مارچ وغیرہ کے ہوتا تھا سلسلہ، وہ اس میں فیملیز کو تو وہ سلسلہ کافی اچھا چلتا رہا. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ اکنامکلی ہم لوگ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے تھے، تو مسئلہ اسکول کا یہ ہوا کہ بچوں کو لانا اور لے جانا بڑا مشکل ہوتا تھا، کہ مطلب فیملیز کو ساتھ باہر کھڑا ہونا پڑتا تھا جتنی دیر بچے پڑھ رہے تھے.
تو اس سلسلے میں یہ ذرا بیچ میں رہ گیا، ورنہ اس وقت سے اگر یہ مطلب اسکول ہوتا تو آج باقاعدہ اسکول کی حیثیت سے چل رہا ہوتا. یہ 80s میں شروع کیا تھا سلسلہ، اور اس کے بعد پھر وہ اسی وجہ سے کہ لوگوں کے پاس اکنامیکلی اس کو مطلب گاڑیاں واڑیاں نہیں تھیں، اس وقت آنا جانا کافی پرابلم ہوتا تھا، خاص طور پہ جب برفیں ہوتی تھیں، تو اس میں سلسلے میں رکاوٹ آ گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج وہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا، یہ سلسلہ تو اردو کی کلاسوں کا سلسلہ تو میرے خیال میں بلوچ بھائی نے بھی اسٹارٹ کیا تھا، لیکن ٹھپ ہو گیا. جی وہی ہے نا کہ کوآپریٹ نہیں کرتے لوگ، کوآپریٹ نہیں کرتے طریقے سے جس طرح کرنا چاہیے. تو کیا ہم امید لگا سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ بھی کوئی بنیادی طور پر کوئی اپنی اردو کا شوکت صاحب جی کلاسز لیتے ہیں دوسرے آسٹرینس کی، تو اس میں ہم اپنے جو یہاں کے نوجوان ہیں جو یہاں پیدا ہوئے ہیں ان کو ان کے پاس بھیج سکتے ہیں تاکہ وہ باقاعدہ ہے. لیکن میری پروفیسر صاحب سے بات ہوئی تھی کہ ہم انشاءاللہ کچھ ایسا پروگرام بنائیں گے کہ جس میں وہ دوبارہ فیملیز کا سلسلہ نہیں چاہتا، اس لیے کہ یہ سارا ابھی کہ میرے جیسا بندہ پکڑ لے گا ورکنگ پروسیس میں ہے، تو کل کو لوگ کہیں کہ جی آپ نے یہ کہنے کا قائل نہیں، کہنے کا نہیں. آپ کی فیملی کے جی اگر کلوز فیملی کی بات کرتے ہیں تو ماشاءاللہ میرے 3 بچے ہیں اور 1 عدد بیوی ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے آگے ماشاءاللہ میں اس وقت 7 بچوں کا دادا ہوں، اور 1 نوجوان ہے ابھی جو پڑھ رہا ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ سلسلہ اور آگے بڑھ جائے. تو ابھی کل ہی میں بات کر رہا تھا، 1 اکیلا آیا تھا ماشاءاللہ، اس وقت ایک خاندان ہے. اور اسی طرح باقی بھی ہماری کمیونٹی جو آئی ہے وہ اس طرح ایک بندہ آیا اور اس کے بعد بڑھتا گیا، اور اسی طرح ہماری کمیونٹی ماشاءاللہ بڑی ہوتی جا رہی ہے. مردم شمار پاکستان کی ایک فیمس چیز ہے، وہ تو ہر جگہ ہونی چاہیے. جب تو اگر مردم شماری ہم بڑھانے کی بات نہیں ہے، کوالٹی میں بھی ساتھ بڑھنا چاہیے، خالی بڑھانے سے فائدہ نہیں ہے، اس میں نقصان زیادہ ہے. کیونکہ الحمدللہ مطلب ہم نے اپنے بچوں کی اس طرح کی ٹریننگ کی تھی کہ وہ آج الحمدللہ اچھے آسٹرین ہیں اور اچھے پاکستانی ہیں. کیونکہ آٹومیٹیکلی ہوتا ہے کہ اگر آپ آٹومیٹیکلی اچھے پاکستانی ہیں. تو آپ کے کسی بچے کے اندر میں یہ خصوصیات ہیں؟ نہیں، میں کبھی زبردستی کا قائل نہیں ہوں. بچے میرے اگر پروگرامز میں آ جاتے ہیں تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، لیکن میں زبردستی کبھی کسی کو نہیں کہتا. آتے ہیں پروگرام میں آتے ہیں، لیکن الحمدللہ ابھی کچھ نوجوان اسٹوڈنٹس ہیں جو میرے ساتھ اس طرح چلے ہیں، اور انہوں نے لاسٹ وعدہ یہ کیا کہ انکل آئے اور ہم کریں گے. میں بڑی دیر سے یہی خواہش رکھتا تھا کہ بچے آگے بڑھیں، ان کے اندر وہ ذاتیات نہیں. جب ہم بچے کہتے ہیں تو بچوں کا مطلب بچیاں بچے آٹومیٹیکلی ہے نہیں. یہاں کی جنریشن کہتے ہیں کہ جی آج میں آپ اسٹینڈرڈ لڑکا، اور اگر بچے انکلوڈ ہو جائیں تو اس میں تھوڑا سا کلیئر کر دیا جائے. جو بھی آنا چاہے میں خواہش یہ ہے کہ جو بھی پاکستان کے لیے پازیٹیو کام کرنا چاہتا ہے، وہ چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ دیسی، مطلب ہر بندے کو یہ موقع ملنا چاہیے. اور اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہم پاکستان کے امیج کو یہاں کیسے بہتر کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ ہم اگر خاص طور پہ ہر بندے کے ساتھ 10-12 دوست یہاں کے لوکل بھی ہیں، تو ان کے اندر انہوں نے اپنی پاکستان کی ایک عزت بنائی ہے. تو وہ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے عزت بنائی ہے، انہوں نے بنائی ہے، ہم نے بنائی ہے، وہ سب کو اگر اکٹھا کریں وہ ایک اچھا خاصا. تو آپ یہاں کی جنریشن کو، یہاں کے لوگوں کو، یہااں کی لیڈیز کو خاص طور پہ، میں یہاں بہت بڑی لڑکی عورتیں ہیں جو گھر کے اندر ہیں، تو ان کو نکلنا چاہیے، ان کو کوشش کرنی چاہیے جہاں تک وہ کر سکیں. یہ نام لکھوا دیا تو اس کا مطلب ہے آپ کو یہ سارے کام کرنے ہیں، وہ نہیں. جو کچھ کر سکتا ہے ملک کے لیے وہ اس کو کرنا چاہیے حدود میں. میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بندہ چھوٹے سے چھوٹا بھی پارٹ لیتا ہے اس میں، تو اس کو میں اپریشیٹ کرنا سکتا ہوں. تو اتنا تو کیا آپ نے، تو یہ بڑی ضروری چیز ہے. ادروائز اکیلا آدمی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا نا. اکیلا کیا کر لے گا، بڑی دوڑ لگا لے گا. تو میں یہی کہوں گی کہ مت کاٹو دونوں ہاتھ اس ملک کے. ایسے لوگ اگر ہیں یا کوئی بھی شخصیت آتی ہے تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کا پورا ساتھ دیں، اور مت ملک کی برائیاں کریں، مت اپنے ملک کی وہ کمزوریاں شو کرے کہ ہم لوگ کیا ہیں. پلیز آپ ان کی باتوں کو غور سے سنیں، ان سے میسج حاصل کریں، ان سے سبق حاصل کریں. جو بھی کسی صورت میں بھی، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ لڑکی ہے، لڑکا ہے، عورت ہے،
बूढ़ा है, कोई भी पीछे हटे, तो प्लीज आपका एक अल्फाज यस या नो बहुत कुछ कर सकता है। तो ये कुछ देना चाहूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो लोग ये पाकिस्तानी होने की हैसियत से कहते हैं कि पाकिस्तानी कुछ नहीं कर सकते, तो वो आपके वाली बातें उनके पास होती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं तो आप अपनी बुराई कर रहे हैं, क्योंकि आप को ये हक पहुंचता है कि वो पाकिस्तान की बुराई करे। अगर सिस्टम को आप समझते हैं कि सिस्टम में खराबी है तो उसको बेहतर करना आपका फर्ज है। दूसरी चीज है कि एक छोटा सा मैसेज अल्लामा इकबाल ने दिया है कि अपना लीडर चुनने के लिए कुछ खसूसियात हैं। बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रख्त सफर मीरे का। देखिए कितना बड़ा मैसेज दिया है कि हमारी जो कौम है वो बहुत कुछ है, हमारा जखीरा, हमारी दुनिया, हमारी पहचान है। और वो पहचान क्या है कि हम पाकिस्तानी हैं, और अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हमारा क्या फर्ज बनता है, उन किताबों के अंदर मत हम बंद करके रखें, उनको सामने करें, अपने जिस्म के अंदर से बाहर निकालें, अपने जज्बात में, चाहे आप किसी को चाय पिला के या किसी को पानी पिला के या किसी को इज्जत दे के या किसी को आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, किसी सूरत में भी। तो इनका साथ देने के अलावा पाकिस्तान का साथ दें, आप बाबर साहब का साथ दें या इमरान साहब का साथ दें या आजकल के सदर जो हैं उनका साथ दें, किसी सूरत की कोशिश करें, अपने पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जो हमारी कौम जिस कमी की किसी सूरत में भी है उसको पूरा करें, और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे ताकि हम लोग अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।